بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں کی غصے والی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ تم نے ڈبل شفٹ کس کے کہنے پر شروع کی ہے۔ اسی نے کہا ہوگا کہ بہت سارے پیسے جمع کرو، لیکن کان کھول کر سن لو، جو تم چاہ رہے ہو میں وہ ہونے نہیں دوں گی۔ اماں آپ مجھے ناشتہ کرنے دیں گی یا میں اٹھ کر باہر چلا جاؤں؟ مجھ سے 3 سال بڑے منہاس بھائی نے ضد چھوڑ کر کہا، ہاں ہاں ناشتہ کھاؤ، میں نے کب منع کیا ہے؟ لیکن میں نے تمہیں کہا ہے کہ میرے ساتھ اس موضوع پر کوئی بحث مت کیا کرو۔ اماں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سن کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ آج تو دن کے آغاز میں ہی اماں نے تارے دکھا دیے ہیں۔ میں اٹھ کر دروازے کے قریب پہنچی تھی کہ اماں چپل گھسیٹتی ہوئی تیز تیز قدموں سے کچن سے نکلی اور صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جسے وہ پی رہی تھیں تو میرے قدم وہیں پر رک گئے۔ اتنے میں بھائی بھی اپنا چائے کا کپ اٹھا کر اماں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ان کی نگاہ مجھ سے ٹکرائی اور انہوں نے گہری سانس چھوڑی اور آنکھوں میں اشارے سے کہا کہ بہت ہی مشکل ٹاپک ہے اماں کے لیے۔ پھر اس نے اماں کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا کہ اماں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ پھپھو کے گھر جا کر رشتہ مانگ لیں۔ آخر اس میں اتنی ضد والی کیا بات ہے؟ اماں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں ضد کر رہی ہوں؟ میں نے تمہیں دو ٹوک اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ میں بالکل اس گھر میں جا کر تمہارا رشتہ نہیں مانگوں گی۔ آخر تجھے اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تمہارے اندر شادی کی اتنی آگ لگی ہوئی، ابھی تم کام سے واپس آئے ہو اور ابھی سے میرے ساتھ بحث کرنا شروع کر دی ہے۔ ابھی تو اس نے اس گھر میں قدم رکھے ہی نہیں اور تم ہو کہ اس کی وجہ سے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے ہو۔ اور جب وہ یہاں آ جائے گی پتہ نہیں تم میرے ساتھ کیا کرو گے۔ وہ اس گھر میں راج کرے گی جسے میں نے تنکا تنکا کر کے بنایا ہے۔ اماں کی بات سن کر منہاس بھائی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اماں آپ خواہ ہی سفینہ سے بدظن ہو گئی ہیں۔ وہ اچھی لڑکی ہے، ایسی نہیں ہے۔ میں تو اس سے بالکل بھی بدظن نہیں ہوں۔ میں تو صاف صاف کہہ رہی ہوں کہ اس نے تمہیں کچھ ایسا کھلا دیا ہے کہ تم اپنی ماں کے منہ کو آنے لگے ہو۔ اماں آپ اب بات سمجھ ہی نہیں رہی اور خواہ کی ایک لڑائی بنا رہی ہیں۔ سفینہ میں آخر برائی کیا ہے؟ اچھی خاصی پڑھی لکھی، باشعور، سمجھدار، سگھر لڑکی تو ہے، اور دوسری طرف آپ کی بھانجی جسے سوائے الٹے سیدھے فیشن کرنے کے اور کچھ نہیں آتا، وہ کیا خاک گھر سنبھالے گی؟ دیکھو منہاس میاں، بات ایک ہی ہے۔ سفینہ کسی صورت میری بہو نہیں بن سکتی اور نہ ہی میں اسے اس گھر میں قدم رکھنے دوں گی۔ دوسری طرف رہے گی میری بھانجی، اگر وہ فیشن کرتی ہے تو اس پر پیارا بھی تو لگتا ہے۔ گوری چٹی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کون سا اسے کہیں کام کروانا ہے آفس وغیرہ میں؟ لڑکیوں کا اصل کام گھر میں ہانڈی چولہے کو سنبھالنا آنا چاہیے، اور اس میں وہ خوب ماہر ہے۔ اپنے پورے گھر کو اس نے سنبھال رکھا ہے اور وہ سفینہ کی طرح مریل نہیں ہے۔ ایک کام کرتی ہے تو دوسرے کام کرنے کی اس میں ہمت ہی نہیں رہتی۔ خون کی اتنی کمی ہے کہ پیلی پھٹک لگتی ہے، جیسے کسی مرض کی، ٹی بی کی مریضہ ہو۔ اماں خدا کا خوف کرے، ایک مکمل اچھی صحت مند پیاری لڑکی کو آپ نے پکڑ کر مریضہ بنا دیا ہے۔ آپ کا بس چلے نا اس میں پتہ نہیں کتنی بیماریاں ڈھونڈ کر زبردستی اس کے متھے پر لگا دیں۔ مجھے آپ کی سمجھ ہی نہیں آتی، آپ کو آخر سفینہ سے اتنی خار کیوں آتی ہے؟ مجھے سفینہ سے نہیں، اس کی ماں سے خار آتی ہے، جس کی وہ بیٹی ہے۔ ساری زندگی اس کی ماں نے مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیا، اور اپنی بچی کے ذریعے میرا باقی سکون بھی غارت کرنا چاہتی ہے، تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ تم میری بات سن لو غور سے منہاس میاں۔ میں جانتی تھی کہ یہ بحث اب طویل چلے گی، اس لیے واپس کمرے میں جانے لگی تھی کہ ایک زوردار چھپاک کی آواز آئی تو میں دہل گئی۔ مڑ کر دیکھا تو منہاس بھائی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ زمین پر کھینچ کر مارا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ پھر کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا تو میرا جیسے کسی نے سانس کھینچ لیا ہو۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ منہاس بھائی جتنی کوشش امی کو سمجھانے کی کر لیتا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ہمارا گھر کا کونا کونا اداسیوں سے گھرا ہوتا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں پھیلی سنسانی کو دکھ بھری نظروں سے دیکھا۔ آنکھیں بھیگ گئی۔ میں اپنی سہیلیوں کے گھر کو دیکھتی تھی جن کے گھر خاص کوئی کمانے والا بھی نہیں ہوتا تھا، مگر ان کے گھر میں ہمیشہ امن و سکون کا ماحول ہوتا تھا۔ ان کی مائیں اپنی بیٹیوں کی سہیلیوں کو خوشی سے ملتی تھیں اور عزت سے بٹھاتی تھیں، چائے بنتی اور لوازمات محبت سے پیش کیے جاتے۔ دوسری طرف میرا گھر تھا جہاں اپنی سہیلی کو دعوت دیتے ہوئے میں گھبرا جاتی، کیونکہ اماں کو میری سہیلیوں کا آنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اگر وہ آ جاتی تو مجھے اماں کا رویہ دیکھ کر اتنی ٹینشن ہوتی کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے کہ میں اب اپنی سہیلیوں کو کہاں بٹھاؤں اور کیا کھلاؤں، اور مجھے ڈر ہوتا تھا کہ میری سہیلیاں اماں کے چہرے پر آئی سلوٹوں کو نہ دیکھ لیں اور اماں کچھ کہہ نہ دے، میں سہیلیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اور جب تک وہ بیٹھی رہتی میں گھبرائی گھبرائی سی رہتی ہوں۔ جب وہ جاتی ہیں تو میں سکھ کا سانس لیتی، اس لیے میں اپنی سہیلیوں کو اپنے گھر نہیں بلاتی تھی۔
मिन्हास भाई ने जब अपनी पसंद का इजहार किया तो मैं खुश हो गई, क्योंकि सफीना से मेरी खुद भी बहुत बनती थी और मुझे वो बहुत पसंद थी। वो मेरी फूफो की बेटी थी और मेरी हम उम्र थी। एमए कर चुकी थी और एक कॉलेज में पढ़ा रही थी। मुझे लगा अब हमारे घर में ये उदासी और तन्हाइयों के सिलसिले दराज नहीं होंगे, मगर ये मेरा ख्याल ही रहा। मैं अपनी अम्मा पर हैरान थी कि ये कैसी माँ है, अपनी बेटे की खुशी पर खुशी नहीं हो रही और भाई की पसंद सुनकर ही हत्ते से उखड़ जाती हैं। और अब हमारे सुने घर में हर वक्त बहस मुबाहिसा और तकरार रहने लगी। जब से मैंने शऊर संभाला, अम्मी को ही घर के सरबराह की हैसियत से देखा। अब्बा एक सरकारी महकमे में अफीसर थे। उनकी डेथ के बाद हमें कोई माली परेशानी ना हुई। उनकी पेंशन और जमा पैसा इतना मिल चुका था कि अम्मा को बाहर निकलकर काम करने की तकलीफ से निजात मिल गई। हम दो बहन भाई थे। बड़े भाई ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्हें एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई तो हमारे हालात और भी अच्छे हो गए। मुझे पढ़ने का शौक़ था और ये शौक़ मेरा महनाज भाई ने पूरा किया, वरना अम्मा का बस चलता तो मुझे घर में बिठा देती और जो थोड़ी बहुत खुशी मेरी कॉलेज जाने की वजह से पूरी होती थी वो भी ख़त्म हो जाती। अम्मा की आदत अजीब थी। वो ना खुद खुश होती ना खुश होने देती। उनके माथे पर हर वक्त तेवरी चढ़ी रहती। यही वजह थी कि घर में रिश्तेदार तो आते ही नहीं। अगर आ जाते तो अम्मा की तबीयत की वजह से जल्दी उठकर चले जाते। अम्मी की ख़ानदान में किसी से नहीं बनती थी। फुप्पो तो अब्बू की डेथ के बाद बहुत ही कम हमारे घर आईं। मैं और मिन्हास भाई अक्सर उनके घर चले जाया करते तो वो खुशी से निहाल हो जाती, हमारे लिए खाने बनाती, बहुत मोहब्बत से पेश आती। मुझे हमेशा फूफो के अंदर से अपने अब्बू की खुशबू आती थी। ये हमारे ख़ानदान का वाहिद घर है जहाँ हम जब दिल चाहते चले जाते। लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखते हैं कि अम्मी को इस बारे में भनक भी ना पड़ने देते, क्योंकि वो हमारा फूफो के घर जाना पसंद नहीं करती थी। फूफो और अम्मी के दरमियान कभी भी नहीं बनती। मुझे और मिन्हास भाई को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि हमको सिर्फ इतना पता था कि वो बहुत अच्छी है और अम्मा हमें खामखा उनसे बदजन करने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं और मिन्हास भाई कभी भी फूफो की तरफ से अपना दिल मैला ना कर सके। उसकी असल वजह ये थी कि फूफो की तरफ से हमें जो मोहब्बत मिली वो बनावट से पाक थी, बल्कि हम अक्सर अम्मा के सख्त रवैये का जिक्र उनके सामने करके अपने दिल का बोझ हल्का करते रहते। और ये चीज़ मैंने और महनाज भाई ने अक्सर नोट की। हमारे ऐसे गिले शिकवों पर फूफो ने हमेशा उल्टा हमें ही समझाया और अम्मा की हमेशा साइड लेती। हालांकि चाहती तो हमें अम्मा की तरफ से बदजन कर सकती थी, हमारे दिल में नफरत का बीज बो सकती थी। दूसरी तरफ ये भी सच है कि औलाद अपने माँ बाप के खिलाफ खुद तो बोल सकती है, लेकिन किसी दूसरे के मुंह से अपने वालिदैन के खिलाफ कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। खानदान के बाकी लोगों के लिए अम्मी की ज़ात एक चटपटा मौजू रहा। खानदान के इन्हीं रवैयों की वजह से मैं और भाई अपने ही खानदान से दूर भागते थे और ऐसे खानदान का वाहिद घर हमारी फूफो का होता, जो हमें किसी घने सायादार दरख्त की तरह दिखाई देता। मेरी कज़न सफीना भी फूफो की तरह हमारे एहसासात को महसूस करती थी, समझती थी। यही वजह थी कि पूरे ख़ानदान में सिर्फ उसी के साथ बनती थी। एक दिन मैंने ऐसे ही मिनास भाई से ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी कि मेरा दिल चाहता है कि सफीना मेरी भाभी बने, तो मिनास भाई एकदम से मुस्कुरा दिए और उनकी आंखें खुशी से चमकने लगी और मुझे लगा कि जैसे दाल में कुछ काला काला है। मैंने शरारत से उसकी तरफ देखा तो वो खिलखिला कर हंस पड़ा और अपने दिल का हाल सुना दिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि चलो सफीना के बहाने मुझे एक बहन मिल जाएगी। जब महनाज भाई ने अम्मा से इस हवाले से बात की तो अम्मा का इतना सख्त रद्द अमल आया और साफ साफ कह डाला कि अपनी भांजी रमीशी को बहू के रूप में देखना चाहती हैं और उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश भी है। लेकिन महनाज भाई ने अम्मी की बात सुनकर फ़ौरन इनकार कर डाला, जो कि अम्मा को हज़म ना हुआ और यहीं से हमारे घर में ऐसी कशीदगी ने जन्म लिया जो किसी तरह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अम्मा ये समझ रही थी कि हम दोनों बहन भाइयों को फुप्पो ने वर्गलाया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फुप्पो को जब अम्मा के इन खदशात के बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने हम दोनों बहन भाइयों को अपने पास बुलाकर समझाने की कोशिश की कि अगर भाभी इस रिश्ते पे खुश नहीं तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। रिश्ता एक लड़का लड़की के दरमियान नहीं होता, बल्कि पूरे घर के साथ तय होता है। इसलिए जब तक पूरा घर ज़हनी तौर पर आमादा ना हो तो ऐसे घर में लड़की को ब्याह कर नहीं जाना चाहिए। मिन्हास भाई एक तरफ तो अम्मी की वजह से परेशान थे, दूसरी तरफ वो फूफो के इन बातों की वजह से परेशान थे। ऐसे में मैंने अपने भाई की मदद करने का फ़ैसला किया। मैं जानती थी कि वो सफ़ीना के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकेगा, लेकिन मसला अब अम्मी के साथ साथ फूफो का भी था, क्योंकि सफ़ीना फूफो की इकलौती बेटी थी, बहुत ही लाड प्यार से पली थी। मैं अक्सर फूफो से कहती कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन अम्मा भी मान जाएंगी, इसलिए आप ज़्यादा फ़िक्रमंद ना हों। लेकिन फुप्पो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अम्मी की आदत को बहुत अच्छे से जानती थी।
وہ کس قدر ضدی اور اکھڑ مزاج ہیں۔ ایک دن میں بھائی کا مقدمہ لے کر پھپھو کے گھر گئی۔ جب مجھے پتا چلا کہ سفینہ کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں، مجھے اس بارے میں چپکے سے سفینہ نے بتایا تھا کہ کیونکہ وہ خود بھی منہاس بھائی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی، اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں امی سے بات کروں۔ میں جب ان کے گھر گئی تو سفینہ اب تک پرانے کپڑوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی لپٹ کر رونے لگی تو پھپھو سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور سفینہ کو انتہائی سخت سست کہنے لگیں کہ لڑکے والے راستے میں ہیں اور ابھی تک تم تیار نہیں ہوئی، کیا ایسی حالت میں اس کا رشتہ ہوگا؟ آخر میں نے اس کو کہیں نہ کہیں بیاہ کر دینا ہی ہے نا۔ مجھے دیکھ کر چڑ کر بولی۔ میں نے ایستا سے کہا، پھپھو ایسی زبردستی کا کیا فائدہ؟ میں نے پھپھو سے کہا کہ زبردستی رشتہ کریں گی تو یہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گی اور منہاس بھائی بھی ساری زندگی ایسے گزار دیں گے۔ میری طرف دیکھ کر پھپھو پریشانی سے بولی، پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ تمہاری ماں راضی ہو جائے؟ میری ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے اور میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ پھپھو آپ پریشان نہ ہوں، کچھ سوچتے ہیں، اور میں گھر آ گئی۔ میں گھر آئی تو بھائی دیواروں کو تک رہے تھے اور میں اس پر پھٹ پڑی۔ آپ کیسے مرد ہو؟ ایک لڑکی آپ کے نام پر بیٹھی ہے، اپنے آنے والے ہر اچھے رشتے کو ٹھکرا رہی ہے اور آپ یہاں پر لیٹے ہوئے ان کا تماشا دیکھ رہے ہو۔ تو وہ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ تو مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آیا۔ ایسا کریں سفینہ کا پیچھا چھوڑ دیں تاکہ وہ سکون سے اپنے لیے کوئی بہتر راستہ چن سکے، کیونکہ آپ کا ساتھ تو بہت ہی مشکوک ہے، نہ تو آپ اس کے لیے کوئی سٹینڈ لے رہے ہیں اور نہ ہی اسے اپنا رہے ہیں۔ تو بہتر ہے صاف صاف الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا دیں تاکہ وہ کوئی فیصلہ لے سکے۔ آپ کو پتہ ہے پھپھو کتنی بیمار ہیں اور یہ پریشانی انہیں دن بہ دن دماغ کی طرح کھا رہی ہے۔ آپ اماں سے دو ٹوک بات کریں، اگر وہ مانتی ہیں تو ٹھیک، نہیں تو آپ کورٹ میرج کر لیں۔ آپ اب بالغ ہیں، آپ کو اپنے جیون ساتھی چننے کا پورا اختیار دین نے بھی دے رکھا ہے۔ میری بات سن کر منہاس بھائی کے چہرے پر گہری فکر مندی چھا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملات نے نیا رخ بدلا اور منہاس بھائی نے سفینہ کے حوالے سے امی سے فائنل بات کی اور انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ پھپھو کے گھر رشتہ مانگنے کے لیے نہیں جائیں گی تو پھر میری شادی بھول جائیے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بھائی نے پہلی بار سٹینڈ لیا تو اماں ہکا بکا رہ گئی اور اماں جان چکی تھی کہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے، وہ چاہ کر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ خاموش ہو گئی اور بھائی کے کہنے پر پھپھو کے گھر رشتہ کے لیے چلی گئی۔ لیکن انہوں نے سفینہ کو کسی طور بہو کی صورت میں قبول نہ کیا، تیاریوں میں بھی خاص دلچسپی نہ ظاہر کی۔ اماں نے کسی چیز میں نہ بری بنانے میں، جہیز بنانے میں، نہ زیور لینے میں دلچسپی لی۔ اماں کا اتنا سخت دل دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی، لیکن اس کا ذکر میں نے بھائی کے سامنے نہ کیا کیونکہ وہ پہلے اماں کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ اماں جب ساس بن جائیں گی تو نہ جانے سفینہ کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ میں نے پھپھو کو ہر صورت میں سفینہ کی خوشیوں کی گارنٹی تو دے دی تھی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اندر ہی اندر میرا دل خود ڈر رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ سفینہ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوئی تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں جانتی تھی کہ گھر پر پہلا اور آخری اختیار اماں کا ہی چلتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اماں کسی مصلحت کی وجہ سے چپ تو ہو گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ بالآخر سفینہ دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ اماں نے شادی کے تیسرے دن ہی اس سے کام لینا شروع کر دی اور وہ بھی اتنی سادہ مزاج تھی کہ اس نے آرام سے اماں کا ہر کہنا مان لیا۔ پھپھو کا انتقال سفینہ کی شادی کے 1 مہینے کے بعد ہی ہو گیا، وہ شاید اس کی شادی تک ہی زندہ تھیں۔ سفینہ بہت دکھی ہو گئی، لیکن میں اسے کسی نہ کسی طرح بہلاتی رہتی۔ بھائی کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا تو مہینے میں 1 بار گھر آتے اور 2 دن رہ کر پھر چلے جاتے، لیکن میں نے کبھی بھی سفینہ کو بھائی سے کسی بھی قسم کی اماں کے حوالے سے شکایت کرتے نہ سنا۔ وہ بہت صبر کے ساتھ اماں کی سختیاں سہ رہی تھیں۔ میں کبھی کبھی اس کی سائڈ لیتی تو اماں مجھ سے الجھ پڑتی اور انہیں خدا کا خوف یاد دلاتی، لیکن اماں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے وارث کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ میں دعائیں کرنے لگی کہ اللہ میاں جلدی سے اولاد دے دے تاکہ اس کے پاؤں اس گھر میں جم سکے، ورنہ اماں نے بھائی کی دوسری شادی کا پلان بنا رکھا تھا اور یہ بات میں جانتی تھی، اس لیے بہت زیادہ خوفزدہ بھی رہتی تھی۔ اللہ نے دعائیں سن لی اور سفینہ کی گود ہری ہو گئی۔ اس کے حمل کو جب کچھ وقت گزرا تو اماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور جب انہیں پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو اماں نے ایک دائی سے ساز باز کر کے سفینہ کا حمل ضائع کروا دیا۔ ایسا کئی بار ہوا، پہلے 2 بار تو پتہ نہیں چلا کیونکہ اماں دودھ میں ملا کر نہ جانے کیا دوائی اس کو پلا دیتی تھی کہ سفینہ کی طبیعت شدید خراب ہوتی اور اگلے دن اس کا حمل ضائع ہو جاتا۔ لیکن پھر مجھے ایک دفعہ شک سا ہوا اور میں اماں پر نظر رکھنے لگی۔ جب میں نے دائی کے ساتھ اماں کی ساری باتیں سن لی تو میں بہت روئی، گویا اب تک جتنے بھی بچے سفینہ کے ضائع ہوئے تھے اس میں اماں کا ہاتھ تھا۔ میں نے یہ ساری باتیں بھائی کو بتا دیں، لیکن مجھے یہ جان کر انتہائی افسوس ہوا جب اس نے اس پر کوئی رد عمل کا اظہار نہ کیا اور کہا
کہ امی جو کر رہی ہیں ٹھیک ہی کر رہی ہیں، وارث کے لیے اتنا کرنا تو جائز ہے۔ تو میں اپنے بھائی پر چیخ پڑی کہ یہ تو باقاعدہ قتل ہے، آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مگر بھائی نے مجھے غصے سے کہا کہ تم ان سب باتوں سے دور رہو، اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جسے اتنے ارمانوں سے بیاہ کر لایا ہے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے ہونے دے رہا ہے، لیکن میں ایسا مزید سفینہ کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ سفینہ کو ایستا سے میں نے سمجھا دیا کہ اب کی بار اماں کو کہہ دینا ہے کہ بیٹا ہے، تو اس نے ایسا ہی کیا، حالانکہ بیٹی ہی تھی۔ اس بار الٹرا ساؤنڈ کے لیے کسی نہ کسی طرح سے میں چلی جاتی تھی، لیکن نہ جانے اماں کو کیسے شک ہو گیا، اور جب 8واں مہینہ ہوا تو اماں نے زبردستی سفینہ کو لے کر ہاسپٹل چلی گئیں، جہاں پر انہیں پتہ چلا کہ اس بار بھی بیٹی ہے۔ تو اماں کو بہت زیادہ غصہ آیا اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگیں۔ پھر سفینہ کو لے جا کر تہہ خانے میں بند کر دیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، اماں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بھابھی کے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، لیکن اماں نہ مانی۔ ایک رات میں جب تہہ خانے کے اندر گئی تو میرا دل بند ہونے لگا کہ سفینہ کی ڈلیوری ہو چکی تھی اور اس کے پاس ایک پیاری سی گڑیا بلک بلک کر رو رہی تھی۔ البتہ سفینہ بے ہوش تھی۔ میں نے چپکے سے فوراً بچے کو اٹھا کر سفینہ کو اوپر لائی اور سفینہ کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے کچن میں گئی کہ اچانک سفینہ کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگ کر جب کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اماں نے بچی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اور زمین پر پھینکنے والی ہیں۔ سفینہ سکتے کے عالم میں کھڑی بس چیخیں مار رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے بدن سے جان نکل گئی اور میں دوڑ کے اماں کے پاس آئی۔ انہوں نے جو ہی بچی کو اچھالا تو میں نے فوراً پکڑ لیا اور اس معصوم سی جان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رونے لگی۔ اماں کو میرے اوپر اتنا غصہ آیا کہ وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئیں، لیکن آدھے راستے میں ہی لڑکھڑا کر گر گئیں اور خود سے اٹھ نہ پا رہی تھیں۔ ان کا جسم بے جان ہوا پڑا تھا۔ میں نے فوراً بچی کو لپیٹ کر سفینہ کے حوالے کیا اور انہیں دوسرے کمرے میں لے جا کر باہر سے کنڈی لگا دی اور پھر کمرے میں آئی۔ اماں کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ بے ہوش تھیں۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا تو پتہ چلا کہ انہیں تو فالج ہو گیا ہے، وہ خود سے اپنی ایک انگلی بھی نہیں ہلا سکتی۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ مکافات عمل ہے اور اماں دنیا پر ہی اپنی سزا کاٹیں گی، لیکن مجھے حیرت سفینہ پر ہوئی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود وہ اماں کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ کاش اماں اس ہیرے کی پہلے ہی قدر کرتی تو آج میرا گھر اس طرح برباد نہ ہوا ہوتا اور اماں اس طرح بستر پر نہ لگی ہوتی۔